اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بفضلہ تعالی ہم اس سبجیکٹ القرآن اس کے تحت پہلا پارہ، اس کا 14واں رکوع، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر رہے تھے۔ آج ہم مزید انشاءاللہ آگے جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلا دیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ اگر ہم پچھلی آیت کا شان نزول دیکھیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو خزائن العرفان سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کے مطابق یہ آیت، اس کا شان نزول یہ ہے، قرآن کریم نے شرائع سابقہ و کتب قدیمیہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش ہوا، حیران ہوئے، اور انہوں نے اس پر تان کیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و نافع ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلی اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب۔ نسخ در حقیقت حکم سابقہ کی مدت کا بیان ہوتا ہے۔ نسخ در حقیقت حکم سابقہ کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کے نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے، ان کے عقائد کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چھپائے حلال ہونا بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث سے متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بحیقی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا، ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے۔
وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ تو یہ اس آیت کے زمرہ میں عرض کر رہا تھا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اگر ہم اس آیت کے شان نزول میں دیکھیں، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یہود نے کہا، اے محمد ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہو۔ ان کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے قبول کرنے میں بیجا بحث کرے اور دوسری آیتیں طلب کرے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں مفسدہ ہو وہ بزرگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں، اور سب سے بڑا مفسدہ یہ کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو، سب سے بڑا مفسدہ یہ کہ اس سے نافرمانی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس کے جب کہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے، خزائن العرفان اس تفسیر کے مطابق جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، نہایت بری۔ آپ نے فرمایا، میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخر لمحہ تک سید عالم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مزید اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں، اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا، اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسدن تھا۔ حسد بڑا ہی عیب ہے۔ مسئلہ حدیث شریف میں ہے، سید عالم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ یہاں سے مسئلہ پتہ چلا حسد حرام ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال نعمت کی تمنا، اس کے فتنہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی جو ہے وہ معلوم ہوئی۔ آیت کے آگے جو ہے مزید دیکھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بلائی تو پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح میں جو ہے وہ جائیں اور دیکھیں تو مومنین کو یہود سے درگزر کرنے کا حکم دینے کے بعد انہیں اپنے اصلاح نفس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہود سے درگزر کا حکم دینے کے بعد، کتنی بڑی بات ہے کہ یہود مسلمانوں کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا دین ایمان چھوڑ دیں، حسد کر رہے ہیں۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد تھا۔ حسد بڑا ہی عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہود سے درگزر کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد انہیں اپنے اصلاح نفس کی طرف متوجہ اللہ کی ذات فرماتی ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تم جو ہے وہ کیا لاؤ؟ دلیل لاؤ۔ یعنی خزائن العرفان اس تفسیر کے مطابق یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے
اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی، اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے نسخ وغیرہ کے لیے وغیرہ کے لچر شبہات انہوں نے اس امید پر پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے۔ اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آخر پارہ میں ان کا یہ مقولہ مذکور ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل خیال کا رد فرماتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل خیال کا رد فرماتا ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو اللہ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو فرماؤ لاؤ اپنی دلیل۔ معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفی کے مدعی کو بھی دلیل لانا ضرور ہے، بغیر اس کے دعویٰ باطل و نامسموع ہوگا۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، تو اس کا نیک یعنی اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ کیوں نہیں، وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ کیوں نہیں، وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ جو ہے وہ غمناک ہوں گے۔ خواہ وہ کسی زمانہ، کسی نسل، کسی قوم کا ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت کے فقط وہی مالک ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ دخول جنت مرتب ہے، اس پر اس کا اعتبار ہے عقیدہ صحیح اور عمل صالح پر، اور یہ انہیں میسر نہیں۔ آگے آیت میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت الیہود، اور یہودی بولے، نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے لیست النصارى علی شیء، نصرانی کچھ نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی بولے لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اللہ بینہم، ان کے درمیان، یحکم
فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کے شان نزول میں دیکھیں، نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا۔ یہود نے کہا نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے کہا، یہود سے کہا تمہارا دین کچھ نہیں، اور تورات شریف اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی آیت میں مزید دیکھیں، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم على شيء وهم يتلون الكتاب یعنی باوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف، اس میں یعنی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے۔ اسی طرح تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اگلی آیت کو اگر ہم دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے۔ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، اور کوشش کرے ان کی ویرانی کے لیے یہ لوگ کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو منع کرے، ومن ازلم ممن منع، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں اللہ کا نام لیے جانے سے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ اگر ہم مزید تفسیر میں دیکھیں پچھلی آیت کے ساتھ، تو علماء اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں نے جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، جیسے کہ بت پرست، آتش پرست وغیرہ، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں، انہیں جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی اور ان کے مردان کار آزما کو قتل کیا، ذریت کو قید کیا، تورات شریف کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ۔ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔
آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنا کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، واعظ، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مثلا جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی۔ دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضہ سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ تو اس آیت میں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اور ان میں اللہ کا نام لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکی۔ ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھی، صبح کو سید عالم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ اس سے پہلے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اسی طرف اس کی نماز درست ہے۔ بخاری و مسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہود نے مسلمانوں پر طعنہ زنی کی، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم منہ کرو سو اسی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، سب جاننے والا ہے۔ اور پورب و پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام، اگلی آیت دیکھیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالتے ہیں۔ اگر ہم وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ اس آیت کے شان نزول میں دیکھیں، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام اور نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے کہ اولاد ہو اس کی طرف، اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم منہ کرو اسی کی طرف رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت اور سب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ تقریباً 116 نمبر آیات تک جو ہے ترجمہ اور تشریح کی ہے۔ تمام سٹوڈنٹس اس کو اچھی طرح سے ریویو کریں، تیار کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کی تشریح کو دیکھیں، آیات کے شان نزول کو دیکھیں، تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔